سبحان اللہ. سورہ یاسین کہتی ہے, سورہ یاسین ہے نا, ارے سورہ یاسین ہے نہیں ہو, یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. اور قربان جو سورہ یاسین کہتی ہے جو مجھے صبح کو پڑھ لے گا, آہا, جو مجھے صبح کو پڑھ لے گا, جو صبح مجھے تلاوت کر لے گا, شام تک میں اس کی حفاظت کروں. سبحان اللہ بولے دا ماشاء اللہ. آیت الکرسی, آیت الکرسی کہتی ہے, اچھا آیت الکرسی جانتے ہیں نا, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم. آیت الکرسی کہتی ہے کہ جو بھی اللہ کا بندہ, اللہ کی بندی رات میں مجھے 3 بار پڑھ لے. کئی بار پڑھ لے بھائی, کئی بار پڑھ لے بھائی, بولو بھائی, 3 بار پڑھ لے رات میں. جو بھی اللہ کا بندہ, اللہ کے بندی مجھے 3 بار پڑھ لے, صبح تک وہ نیند کی آغوش میں چلا جائے, میں اس کے گھر کی حفاظت کرتی رہوں. چور چوری نہیں کر سکتا ہے, ڈاکو ڈاکہ نہیں ڈال سکتا ہے, آگ جلا نہیں سکتی ہے. اور قربان جاؤ, اللہ صبح تک آپ کے گھر کی حفاظت کروائے گا, اللہ صبح تک آپ کے گھر کی حفاظت کرے گا. تو ہم نے قرآن کو تو پڑھنا چھوڑ دیا, قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ, یہ برکتوں والی سورہ ہے. سورہ واقعہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہو جائے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا. سورہ کون سا سورہ بھائی, بھائی بولو بھائی, کون سا سورہ ہے؟ سورہ واقعہ کس پارے میں ہے؟ 27ویں پارے میں, سورہ رحمان کے بعد. سورہ رحمان کے بعد سورہ واقعہ ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, ایک بات یاد رکھیے گا, یہ زمین پھٹ سکتی ہے, زمین پھٹ سکتی ہے, یہ سورج ڈھل سکتا ہے, پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے, سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکل سکتا ہے, لیکن فرمان مصطفیٰ بدل نہیں سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ بدل نہیں سکتا ہے, وہ اٹل ہے. اس لیے میرے بھائیوں, میرے نوجوانوں, میرے بچوں, قرآن پڑھو, قرآن کی تلاوت کرو, اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ. دیکھیے انگریزی بعد میں پڑھائیے گا, ہندی بعد میں پڑھائیے گا, سنسکرت بعد میں پڑھائیے گا, مراٹھا بعد میں پڑھائیے گا, پنجابی بعد میں پڑھائیے گا, بنگلہ بعد میں پڑھائیے گا. سب سے پہلے قرآن پڑھائیے. سب سے پہلے کیا پڑھائیے؟ اوے اس کے کان میں تو سبحان اللہ بول دو. سب سے پہلے قرآن. ارے کم از کم اپنے بچے کو قرآن پڑھائیے. مر جائیے گا کم از کم یہ بیٹا جس کو قرآن پڑھائے, قرآن پڑھ کر دعا تو کر دے گا, شاید اللہ قرآن کے صدقے میں آپ کے گناہوں کو معاف کر دے. نہیں تو قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں ملے گا, قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں ملے گا, ایصال و ثواب کرنے والا کوئی نہیں ملے گا. بڑا سا بڑا پیسہ والا چلا گیا, 100 بیگھہ 200 بیگھہ 400 بیگھہ زمین والا دنیا سے چلا گیا. قربان جائیے, آج اس کا کوئی نام لینے والا نہیں. اپنے بچے کو قرآن پڑھائیے. ڈاکٹر, انجینئر, پروفیسر, ڈاکٹر, وکیل بعد میں بنائیے گا, پہلے قرآن پڑھائیے. انشاءاللہ پہلے قرآن پڑھا دیجئے گا. پچھلے سال 2022 میں 1800 بچے مدرسے کے جو حافظ قرآن ہوئے تھے, الحمدللہ نیٹ کا ایگزام میں الحمدللہ پاس کیا, MBBS ڈاکٹر بنا. 1800 مدرسے کے بچے, 1800 مدرسے کے بچے نیٹ کا ایگزام میں پاس کیا. اس لیے جو قرآن پڑھ لیتا ہے اللہ اس کے ذہن کو کھول دیتا ہے. جو قرآن پڑھ لیتا ہے, جو سینے میں قرآن کو اتار لیتا ہے, اور قربان جاؤ اللہ اس کو پستی سے اٹھا کر آسمان کی بلندی پہ پہنچا دیتا ہے. انشاءاللہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے میرے بھائی, بھائی پڑھائیں گے انشاءاللہ. گھر میں قرآن کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ. بھائی کتنے لوگ تیار ہیں, ذرا ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ, ہاتھ اٹھا کے بتاؤ انشاءاللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ مدرسہ آپ کے سامنے ہے, مدرسہ اسلامیہ امامیہ تعلیم القرآن, مدرسہ امامیہ تعلیم القرآن. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ اللہ کے رسول کا گھر ہے. کس کا گھر ہے؟ بولو بھائی, بولو بھائی, زور سے بولو. مسجد اللہ کا گھر ہے, مسجد اللہ کا گھر ہے.
मदरसा रसूलुल्लाह का घर है, और जो दुनिया में अल्लाह के रसूल का घर बना है, दुनिया में जो अल्लाह के रसूल का घर बना है, अल्लाह के रसूल के घर में पैसा लगाए, जो अल्लाह के नबी का घर में दौलत लगाए, अपना माल लगाए, तो अल्लाह इसका जजा देगा कि नहीं देगा? भाई बोलो, अल्लाह इसका जजा देगा कि नहीं देगा? तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आखिरत के लिए मेरे भाई, मैंने इस इलाके में, मेरी भी पैदाइश इसी इलाके की पैदाइश है मेरे भाई। मैंने सुना, मैंने तो देखा नहीं है, मेरा बचपना था, मैंने सुना 400 बीघा जमीन का मालिक, नाम नहीं लूंगा, 400 बीघा जमीन का मालिक। जानते हैं, जब उसको दफन किया गया था, कब्र जब उसकी खोदी जा रही थी, तो कब्र जब तैयार हो गई, फिर कब्र बराबर हो गई। 3 बार कब्र खोदा गया उसको, 3 बार कब्र खोदी गई उसकी, लेकिन कब्र तैयार नहीं हुई। तो किसी अल्लाह वाले से लोगों ने पूछा कि हजरत क्या करें? कब्र तैयार होती है, फिर जमीन बराबर हो जाती, क्या करें? तो उस अल्लाह वाले ने कहा कि गड्ढा खोद कर दफन कर दो। ये सारे हिंदुस्तान में कहीं भी कब्र खोदोगे, इसकी कब्र नहीं बनेगी, इसलिए कि जमीन नहीं चाह रही है कि ये मेरे अंदर में आए, जमीन नहीं चाह रही। तो बताइए गया कि गड्ढा खोदकर जल्दी जल्दी उसको दफन करके मिट्टी बराबर कर दिया, और जब मिट्टी बराबर किया तो लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि कब्र से धुआं निकल रहा। ये 40 साल 45 साल का पुराना वाकया, अपने इलाके का वाकया। मेरे भाइयों, बड़े बड़े 400 बीघा 500 बीघा जमीन का मालिक था, और उसका कारोबार था, सूदी कारोबार था, सूद का कारोबार करने वाला था। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे भाइयों, अल्लाह दौलत दे, अल्लाह माल दे, तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, आखिरत के लिए जमा करो, आओ अल्लाह के बैंक में जमा करो, ताकि मरने के बाद वो आपके लिए जखीरा, आपके लिए फायदेमंद हो, वो आपका काम आए। ये मदरसा अल्लाह के रसूल का घर है। इंशाअल्लाह कितने लोग बनाएंगे? जरा हाथ उठाइए, मैं दुआ कर दूं, कबूलियत की घड़ी है इंशाअल्लाह। जरा हाथ उठाइए, देखें कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह बनाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपके हाथों को उठाने को कबूल अता फरमाए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, एक सहाबी थे, अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हुआ कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा जो पड़ोसी है ना, इसके आंगन में खजूर का एक पेड़ है। अब वो खजूर की डालें मेरे आंगन की तरफ झुकी हुई हैं। तो या रसूल अल्लाह, वो खजूर की शाखों से, डालों से कुछ खजूरें मेरे आंगन में गिरती है ना, तो मेरा बच्चा, हम गरीब हैं, मेरा बच्चा उसे उठा के खा लेता है। तो मेरा पड़ोसी ना, वो आकर मेरे बच्चे के हाथों से खजूर छीन लेता है और मुंह से खजूर निकाल लेता है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि उसको बुलाओ, वो पेड़ वाले को बुलाओ। पेड़ वाले को बुलाएगा, मुनाफिक था। क्या था बोलिए भाई, बोलो भाई, क्या था? अच्छा, मुनाफिक जानते हैं मुनाफिक किसे कहते हैं? मुनाफिक की एक पहचान ये भी है, सामने कुछ और बोलेगा, पीछे कुछ और बोलेगा। मुनाफिक की एक पहचान ये भी है, सामने कुछ और बोलेगा, पीछे, अरे बोलो नहीं भाई, जैसे कि दुकान में बैठ जाते बहराहटा में, एक आदमी ले अस्सलाम वालेकुम, बेटा बेटा, अब आदमी वो ठीक चलो, बोले किसी, बोले वो फालतू आदमी ठीक नहीं जी। ये मुनाफिक की पहचान। मोमिन की शान ये है, जो कान में बोलेगा वही मैदान में बोलेगा। सुभान अल्लाह, जो कान में बोलेगा वही मैदान में बोलेगा मोमिन। जिसके सामने कुछ और बोले, पीछे कुछ और बोले, ये मुनाफिक की कई पहचान है। उन पहचानों में से ये एक पहचान ये भी है। अल्लाह तबारक व तआला हमको मुनाफिकीन की तमाम आदतों से हम सब की हिफाजत फरमाया, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुनाफिक था। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि ये पेड़ तुम्हारा है? कहा या रसूलल्लाह मेरा है। कहा कि तुम ऐसा करो, इस पेड़ को बेच दो, हम तुम्हें वादा करते हैं कि हम तुम्हें जन्नत में ऐसा ही पेड़ लेकर खजूर का देंगे। कहा कि या रसूल अल्लाह नहीं, मेरे बच्चों को ये इसकी खजूरें बहुत अच्छी लगती है, हम नहीं बेच सकते, मना कर दिए। वो मुनाफिक उठकर घर आ गया। एक सहाबी बैठे हुए थे वहीं पर, उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, अगर वो पेड़ खरीद कर मैं दे दूं तो क्या वही वादा मेरे लिए है कि जन्नत में आप मुझे खजूर का पेड़ लेकर देंगे?
تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہاں تیرے لیے بھی وہی وعدہ ہے. وہ دوڑا دوڑا آیا منافق کے پاس, بولا بھائی روک روک روک. رک گیا. بولا کیا بات ہے؟ بولا یہ پیڑ بیچو گے؟ بولا نا ہم کیسے, اللہ کے رسول کو منع کر دیے, تم کو کیسے بیچیں گے؟ کہا کہ سوچ لو, منہ مانگی قیمت دوں گا. کیا لے گا بول, کتنی قیمت لے گا بولو. کہا کہ بھائی قیمت دے پاؤ گے؟ بولا ہاں دے دیں گے. بولو. بولا اس پیڑ کے بدلے میں 600 پیڑ کا وہ باغیچہ جو تمہارا ہے نا, وہ باغیچہ ہم کو دے دو. اس صحابی کا ایک باغیچہ تھا, 600 پیڑ کھجوروں کی تھی. کہا کہ وہ پیڑ باغیچہ دے دو, ایک پیڑ لے لو. بولا چلو مکڑو گے تو نہیں؟ بولا نہیں مکڑیں گے. بولا ڈن, ایک دم ڈن, اور قربان جائیے. 600 پیڑ جنت کے پیڑوں کے بدلے میں, دیکھیے 600 پیڑ, ایک ٹیڑھا پیڑ کے بدلے میں اللہ اکبر سودا کر لیا. وہ منافق تیار ہو گیا. تیار کیوں نہ ہوتا, خوشی سے مالو مال ہو گیا کہ ہم تر گئے. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں وہ صحابی آیا, کہا کہ یا رسول اللہ میں نے وہ پیڑ کو خرید لیا ہے, اب آپ کے حوالے ہے, قربان جائیے. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اسے تیار کیسے کیا؟ کہا کہ یا رسول اللہ 600 پیڑ کے ایک باغیچہ میرا ہے, اس پیڑ کے اس 600 پیڑوں کے بدلے میں میں نے اس کا ایک پیڑ خرید لیا ہے. قربان جائیے. اللہ کے رسول ارشاد مسکراتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں کہ اس صحابی کا نام تھا حضرت ابو دہدہ, حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ابو دہدہ تو سنو, میرا بھی سودا بدل گیا, میرا بھی سودا بدل گیا. جنت میں ایک پیڑ کا میں نے وعدہ کیا تھا, تو سنو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تیرے اس پیڑ کے بدلے میں جنت میں لاکھوں پیڑ لگا رکھا. اور ایک محل نہیں, کئی محل اللہ تیرا تیار کر رکھا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, میرے نوجوانوں, یہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے. بہت سارے کام اس میں باقی ہیں, بہت سارے کام. دیکھیے پیسہ کا کام ہے آنا جانا, یہ آتا جاتا رہے گا. مال کا کام ہے خرچ ہونا, خرچ ہو جائے گا. آپ یہاں چندہ نہیں دیجیے گا, گھر میں خرچ ہو جائے گا. بہرا ہاٹ جائیے گا, وہاں خرچ ہو جائے گا. وہاں خرچے میں بیماریاں جاری آئے گی, ہاسپٹل جائیے گا تو اتنا نا خون جانچ کرے گا نا کل پورنیہ میں, او باپ رے باپ, خون جانچ کہاں ہے جی پورنیہ میں. ایک بات یاد رکھو, جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا اللہ اس کو ڈاکٹر کے یہاں بھیج دیتا ہے. کہاں بھیجی بولو؟ اور ڈاکٹر اوپر اللہ ہاں بھیج دی, جو جھمیلے ختم ہے گئے. یہاں خرچ نہیں ہوگا, ہاسپٹل میں خرچ ہو جائے گا, کیس مقدمہ میں خرچ ہو جائے گا, بازار میں خرچ ہو جائے گا, گھر کے مسرم میں خرچ ہو جائے گا. اور سنو مقدس ہے وہ پیسہ, بڑا پیارا ہے وہ پیسہ, جو اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے اللہ کے بینک میں جمع ہو جائے. تو مجھے زیادہ نہیں, میں سمجھ رہا ہوں کہ رات کافی ہو چکے ہیں. یہ جو کسا کی سرزمین ہے, یہ قرب و جوار کی جتنی بستیاں ہیں یہ سب امیر لوگوں کی بستیاں ہیں. اور امیر یوں کہہ لیے کہ سارے لوگ سخی لوگ ہیں, یہ دانی لوگ ہیں. اس دروازے, اس علاقے میں جو فقیر آئے, منگتا آئے, سائل آئے, کسی دروازے پہ چلا جائے وہ خالی نہیں لوٹتا. الحمدللہ وہ خالی نہیں لوٹتا ہے. یہ وہ علاقہ ہے کوئی اگر جھولی پھیلا دے وہ اسے مایوس نہیں کیا جاتا ہے. تو میرے بھائی یہ مدرسہ اللہ کے رسول کا گھر ہے کوئی سخی, کم از کم 5 آدمی تیار ہو جاؤ. بہت سارے کام باقی ہیں. ابھی کیا کہتے ہیں کہ قاری امتیاز صاحب داماد برکاتہم فرمائے کہ حضرت اس مدرسے کے اندر میں بہت سارے کام باقی ہے جس کو پورا کرنا ضروری ہے. تو میرے بھائی آپ نہیں کریں گے تعاون تو یہ مدرسے کیسے چلیں گے؟ اور قربان جائیے آپ کے ہی تعاون سے یہ مدرسے آگے بڑھ رہے ہیں, مدرسہ چل رہا ہے. تو یہ دیتے رہیے, یہ پیسہ آپ مدرسے دے رہے ہیں, اللہ کو دے رہے ہیں, یہ مال آپ کا اللہ کے بینک میں جمع ہو رہا ہے. موت تو آنی ہے, مر جائیں گے, اللہ پہاڑ نیکیوں کا پہاڑ بنا کر آپ کے سامنے پیش کر دے گا. میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے. اچھا دیکھیے میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. میرا اللہ کہتا ہے میرا کوئی ایسا بندہ جو مجھے قرض حسنا دے دے؟ تو ہے انشاءاللہ کوئی ایسا بندہ ہے, ایسا کوئی اللہ کا شیر, اللہ کا چہیتا پیارا بندہ, اللہ کو قرضہ حسنہ دینے والا, 5000 روپے دینے والا انشاءاللہ. کم از کم 5 آدمی تیار ہو جائے انشاءاللہ. اونار جون نے امی دشتے دعا کربو الحمدللہ. قبولیت کی گھڑی ہے, اس کے لیے 10 دعائیں کی جائے گی انشاءاللہ. پہلا کوئی نوجوان اپنے والدین, دیکھیے پہلا نوجوان, یہاں آ جائیے بابو, یہاں آ جائیے. نعرے تکبیر,
آ جاؤ آ جاؤ. یہ دیکھیے پہلا نوجوان یہ تیار ہوا ہے 5,000 روپے دینے کے لیے, ماشاءاللہ. بھائی دوسرا کوئی نوجوان ہے اپنے ماں باپ کی سال و ثواب کی نیت سے, دیکھیے ماں باپ انتقال کر گئے ہیں, دادا دادی انتقال کر گئے ہیں, الحمدللہ ان کے سال و ثواب کی نیت سے آپ جیسے نیت کر لیں گے ان کے قبر میں اللہ ثواب پہنچاتا رہے گا. کیا نام بابو؟ محمد کیا رہا بولا؟